بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد میرے عزیزو، ہم تقریباً سبھی جو اس دینی سلسلے میں لگے ہوئے ہیں اور یہ دین کی باتیں سنتے سناتے ہیں، ہمارا مقصد ہے کہ اللہ عز و جل کی رضا مل جائے، اللہ کا قرب حاصل ہو، آخرت میں جب پہنچے تو بخشش ہو جائے، مغفرت ہو جائے، دنیا میں زندگی گزرے تو سکون سے گزرے۔ میرے عزیز بھائیو، زندگی گزارنے کے لیے ہر آدمی کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، یعنی کچھ ایسی چیزیں کہ ان کو تو ضرور کرنا ہی ہے۔ جی ہاں، باقی ہوں تو ہوں اور جتنی ہو سکے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ضروری کرنی ہی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے لیے خود جو بندہ عرض کر رہا ہے آپ کے سامنے، زندگی کا ایک نقشہ بنایا ہے اور اس میں اپنی ترجیحات مثبت اور منفی، یعنی ان کاموں کو کرنا ہی ہے، پوری کوشش کر کے جان کی بازی لگا کر، اور ان گناہوں سے اور ان چیزوں سے بچنا ہی ہے۔ سب کو رکھنا چاہیے اس طرح سے، کیونکہ کام طاعات اور نیکیوں کی قبیل کے کام کرنے کے بہت ہیں، اسی طرح گناہوں کی ایک بہت طویل لمبی چوڑی فہرست ہے، کئی 100 گناہ ملیں گے آپ کو۔ تو آج میں اپنے بھائیوں کی خدمت میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی قدس سرہ کی منتخب کردہ چوز کی ہوئی ایسی باتیں، جن کے بارے میں خود حضرت فرما رہے ہیں کہ ان کو مضبوطی سے اگر پکڑا تو انشاءاللہ باقی دین پر عمل آسان ہوگا، اور بالفاظ دیگر یعنی میرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ جو ان چیزوں کو اختیار کر لے اور ان گناہوں سے بچ جائے تو انشاءاللہ وہ اللہ عز و جل کا کامل درجے کا ولی بن جائے گا، کامل درجے کا ولی بن جائے گا۔ دیکھو میرے عزیزو، جس طرح یہ دنیا کے حکیم اور ڈاکٹر وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کو اپنے فن کی معلومات ہوتی ہے، وہ چیزیں جانتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ ان چیزوں سے یہ مریض بچا رہے اور یہ چند کام میں کرنے کو کہتا ہوں یہ کرتا رہے، اور دیکھو اسے شفا ملتی ہے نہیں اور اسے قوت و طاقت ملتی ہے نہیں۔ اسی طرح اللہ والے، اللہ کے نیک بندے علماء ربانیین، میرے عزیزو، اللہ عز و جل نے ان کو بھی ایک ایسا ملکہ دیا ہوتا ہے۔ تو میں آج کچھ لکھ رہا تھا کتاب کے مضامین، تو اچانک میرے سامنے کچھ اتنی قیمتی باتیں آ گئی تو میرا جی چاہا کہ آج اپنے بھائیوں بہنوں کو، اللہ کے بندوں اور بندیوں کو بس یہی سنا دیتا ہوں۔ کیوں سنا دیتا ہوں؟ اس لیے کہ پلے سے گرا باندھ کے رکھو، سنو انہیں، ایک بار سنو، 2 بار سنو، 3 بار سنو، اور پھر مضبوطی سے پکڑو، مضبوطی سے، یعنی عزم مصمم کر لو، فیصلہ کر لو کہ بھائی یہ باتیں جو کرنے کی کہی ہے، اور کہنے والے کون ہیں؟ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو آپ جانتے ہیں، ان کے بارے میں کیا بتاؤں۔ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان طاعات پر عمل سے دوسری آسان اور ان گناہوں سے بچنے سے دوسروں سے آسانی سے، تو ان کو تو مجھے مضبوطی سے پکڑنا ہی چاہیے۔ لہذا بہتر ہوگا کہ تھوڑی سی شرح کرتے ہوئے 15-20 منٹ کے اندر تھوڑی سی مختصر شرح جہاں ضرورت ہو کرتے ہوئے، ان اللہ والوں کے مبارک نورانی کلمات اور الفاظ، ان کے اندر خود ایک نور ہوتا ہے، وہی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سنو میرے عزیزو، سنو بھائیو، غور سے سنو۔ ایسی طاعات کہ جن کی پابندی سے امید ہے کہ دوسری طاعات یعنی نیکیوں کا سلسلہ قائم ہو جاوے۔ ارشاد فرمایا، ایک ان میں سے علم دین کا حاصل کرنا ہے، خواہ کتب سے یعنی کتابوں سے حاصل کیا جائے یا صحبت علماء سے، بلکہ سنو غور سے، بلکہ تحصیل کتب کے بعد بھی علماء کی صحبت ضروری ہے۔ آگے کتنی پیاری بات ہے، کتنی شاندار وضاحت ہے، سنیے۔ مراد ہماری علماء سے وہ علماء ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہوں اور شریعت و حقیقت کے جامع ہوں۔ ایسے بزرگوں کی صحبت و خدمت جس قدر میسر ہو جائے، غنیمت کبریٰ اور نعمت عظمیٰ ہے۔ اگر ہر روز ممکن نہ ہو تو ہفتے میں آدھا گھنٹہ ضرور التزام کرے، اس کے برکات خود دیکھ لے گا۔ سنو میرے بھائیو، پھر سے پڑھتا ہوں۔ فرمایا، نمبر 1، ایک ان میں سے علم دین کا حاصل کرنا ہے، خواہ کتابوں سے حاصل کیا جائے یا صحبت علماء سے، بلکہ تحصیل کتب کے بعد بھی علماء کی صحبت ضروری ہے۔
مراد ہماری علماء سے وہ علماء ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہوں اور شریعت و حقیقت کے جامع ہوں۔ ایسے بزرگوں کی صحبت و خدمت جس قدر میسر ہو جائے غنیمت کبریٰ و نعمت عظمیٰ ہے۔ اگر ہر روز ممکن نہ ہو تو ہفتے میں آدھا گھنٹہ ضرور التزام کرے، اس کے برکات خود دیکھ لے گا۔ نمبر 2، ایک ان میں سے نماز ہے۔ جس طرح ہو سکے 5 وقت پڑھتا رہے اور حتی الامکان جماعت حاصل کرنے کی بھی کوشش کرے، اور بدرجہ مجبوری جس طرح ہاتھ آوے غنیمت ہے۔ اس سے دربار الہی میں ایک تعلق اور ارتباط قائم رہے گا۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ اس کی حالت درست رہے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بلا شبہ نماز بے حیائی کے اور گناہوں کے کام سے روکتی ہے۔ نمبر 3، کیا بات ہے، سنو میرے بھائیوں، ایسی زبردست نصیحت ہے، ایسی قیمتی بات ہے کہ میں کیا بتاؤں، جان کی جان ہے، جان کی جان۔ سنو نمبر 3، ایک ان میں سے کم بولنا اور کم ملنا ہے، اور جو کچھ ہو تو سوچ کر بولنا ہے۔ ہزاروں آفتوں سے محفوظ رہنے کا ایک اعلیٰ درجے کا آلہ ہے۔ میرے بھائیوں اور خاص طور سے بہنوں، اللہ کے بندوں اور خاص طور سے اللہ کی بندیوں، سنو، پھر سے پڑھوں گا۔ نمبر 3، ایک ان میں سے کم بولنا اور کم ملنا ہے، اور جو کچھ ہو تو سوچ کر بولنا ہے، سوچ کر بولنا ہے، سمجھ لو۔ ہزاروں آفتوں سے محفوظ رہنے کا ایک اعلیٰ درجے کا آلہ ہے۔ نمبر 4، ایک ان میں سے محاسبہ و مراقبہ ہے۔ اللہ اکبر، اتنی زبردست نصیحت ہے اللہ والا بننے کی، یہ میں اپنی طرف سے شرح کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، بیان سننے والوں، محاسبہ و مراقبہ، بستر پہ رات کو سو نہ جاؤ جب تک اپنا محاسبہ نہ کر لو، آج 24 گھنٹے میں نے کیا کیا، جی جو کیے ہیں کام، کتنے گندے خراب کس پر ظلم ہیں اور کس کے ساتھ کیا کیا ہے، اور کیسی نمازیں پڑھی ہے خشوع و خضوع سے، کتنا قرآن پڑھا ہے اور کتنا وقت ضائع کیا ہے، کتنے اپنے قیمتی زندگی کے لمحات غفلتوں میں گزارے ہیں۔ بہرحال شرح سنو، یہ میں نے تھوڑی سی شرح کر دی، اب حضرت کے الفاظ سنو۔ نمبر 4، ایک ان میں سے محاسبہ و مراقبہ ہے، یعنی اکثر اوقات یہ خیال رکھے کہ میں اپنے مالک کے پیش نظر ہوں، میرے سب اقوال و افعال و احوال پر ان کی نظر ہے، یہ مراقبہ ہوا۔ اور محاسبہ یہ کہ کوئی وقت، مثلاً سوتے وقت تنہا بیٹھ کر تمام دن کے اعمال یاد کر کے یوں خیال کرے کہ اس وقت میرا حساب ہو رہا ہے اور میں جواب دے رہا ہوں۔ سمجھے بھائیو؟ شرح، جو کچھ کیا ہے آج گویا کہ اب پیش ہو رہا ہوں اللہ کے سامنے، اور حساب کتاب، لہذا سونے سے پہلے معافی مانگ کے سوئے، الہی آج تو میرا دن بہت خراب گزر گیا، میں نے فلاں فلاں کو برا بھلا کہہ دیا، غصے ہو گیا، بیوی کو ستا دیا، جملے کہہ دیے تکلیف کے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سب ٹھیک ٹھاک کر کے پھر سوئے توبہ کر کے۔ سمجھ لو میرے بھائیوں۔ تو نمبر 4، ایک ان میں سے محاسبہ و مراقبہ ہے، یعنی اکثر اوقات یہ خیال رکھے کہ میں اپنے مالک کے پیش نظر ہوں، میرے سب اقوال و افعال و احوال پر ان کی نظر ہے، یہ مراقبہ ہوا۔ اور محاسبہ یہ کہ کوئی وقت، مثلاً سوتے وقت تنہا بیٹھ کر تمام دن کے اعمال یاد کر کے یوں خیال کرے کہ اس وقت میرا حساب ہو رہا ہے اور میں جواب دے رہا ہوں۔ نمبر 5، ایک ان میں سے توبہ و استغفار ہے، جب بھی کوئی لغزش ہو جاوے تو دیر نہ کرے، کسی وقت کسی چیز کا انتظار نہ کرے، فوراً تنہائی میں جا کر سجدے میں گر کر خوب معذرت کرے، اور اگر رونا آوے روئے، ورنہ رونے کی صورت ہی بنائے۔ یہ 5 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 1، صحبت علماء۔ نمبر 2، پنجگانہ 5 وقتوں کی نماز۔ نمبر 3، قلت کلام و قلت مخالطت۔
قلت مخالطت، مجلسی مت بنو، مجلسی مزاج، کبھی یہاں بیٹھے کبھی وہاں بیٹھے کبھی وہاں گپے شپے. یہ نمبر 4 محاسبہ و مراقبہ. نمبر 5 توبہ و استغفار. انشاءاللہ ان تمام امور پنجگانہ کی پابندی سے جو کچھ مشکل بھی نہیں، تمام طاعات کا دروازہ کھل جائے گا. میرے عزیزوں، میرے پیاروں، میرے بھائیوں، آپ حضرات سن رہے ہو، اسے غور سے سنو، بار بار سنو، آگے سنو. ایسے کچھ معاصی کے بیان میں کہ جن کے بچنے سے بفضلہ تعالی قریب تمام معاصی سے نجات ہو جاتی ہے، تمام گناہوں سے. تو معمولی چیز ہوئی، معمولی بات ہوئی، یہ نعمت ہے. جیسے کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ اور کوئی بڑا ڈاکٹر ہو، بدنی بیماریوں کا اسپیشلسٹ، وہ آپ کو پوری زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ بتا دے. میرے عزیزوں، قدر کرنے کی چیز ہے یہ. ہاں، روزانہ کم از کم 3 مرتبہ قل هو اللہ اور سورہ یاسین شریف پڑھ کر حکیم الامت تھانوی اور اپنے مشائخ اور علماء کی ارواح کو ثواب پہنچانا چاہیے. سنو، نمبر 1 اب بچی ہے ہمارے پاس 10 منٹ 9 منٹ، اس میں سنا دیتا ہوں. جو گناہ بہت زیادہ پلے سے گرا باندھو کہ ان گناہوں سے بچنا ہی ہے، لازم پکڑ لو، دل کی تختی میں لکھ لو. نمبر 1 ان میں سے غیبت ہے. اس سے طرح طرح کے مفاسد دنیاوی و اخروی پیدا ہوتے ہیں، یعنی خرابیاں، تباہیاں دنیاوی اخروی، جیسا کہ ظاہر ہے. اس میں آج کل بہت لوگ مبتلا ہیں. اس سے بچنے کا سہل اور آسان طریقہ یہ ہے کہ بلا ضرورت شدیدہ نہ کسی کا تذکرہ کرے، نہ سنے، نہ اچھا نہ برا. میرے پیارے بھائیوں، سن رہے ہو؟ اور خاص طور سے یہ جو بہنیں ہیں یہ سن لے، ان کو بڑا مزہ آتا ہے میٹنگ کے کر کے اور مجلسیں لگانے میں اور باتیں چھیڑنے میں. سنو، غور سے سنو، دل پہ لکھو. حضرت فرماتے ہیں غیبت سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بلا ضرورت شدیدہ نہ کسی کا تذکرہ کرے اور نہ اچھا نہ برا. اپنے ضروری کاموں میں مشغول رہے، ذکر کرے تو اپنا ہی کرے. اپنا دھندا کیا تھوڑا ہے جو اوروں کے ذکر کرنے کی اس کو فرصت ملتی ہے. کہیں شادی پہ گئی، رنج و غم کے اس میں گئی، ادھر ادھر کہیں جلسے جلوسوں میں گئی تو آ کے اب گھنٹہ گزاریں گے اسی پر. چلو آگے. نمبر 2 ایک ان میں سے ظلم ہے، خواہ مالی یا جانی یا زبانی. واہ واہ واہ، کیا الفاظ مبارکہ ہیں، کیا پیارے الفاظ ہیں. اس سے بچنا ہے ہمیں، اس سے ہمیں بچنا ہے. ایک ان میں سے ظلم ہے، خواہ مالی ہو یا جانی، خواہ مالی یا جانی یا زبانی. مثلا کسی کا حق مار لیا، قلیل یا کثیر، تھوڑا یا زیادہ، یا کسی کو ناحق تکلیف پہنچائی، یا کسی کی بے آبروئی کر دی، ایسا جملہ بول دیا، بے عزتی کر دی. نمبر 3 ایک ان میں سے اپنے کو بڑا سمجھنا اور اوروں کو حقیر سمجھنا ہے. بہت بڑا مرض ہے آدمیوں میں آج کل. ظلم و غیبت وغیرہ اسی مرض تکبر سے پیدا ہوتے ہیں، اور بھی خرابیاں اس سے پیدا ہوتی ہے، حقد و کینہ، حسد اور غضب غصہ وغیرہ. نمبر 4 ایک ان میں سے غصہ ہے. پیاری بات ہے، اللہ اکبر، ایسے نورانی الفاظ اور نورانی مضامین ہیں. کیا حضرت تھانوی قدس سرہ فرما رہے ہیں؟ آگے سنو. کبھی یاد نہیں ہے کہ غصہ کر کے پچھتائے نہ ہو، کیونکہ حالت غضب یعنی غصے کی حالت میں قوت عقلیہ مغلوب ہو جاتی ہے. سو جو کام اس وقت ہوگا عقل کے خلاف ہی ہوگا. جو بات ناگفتنی تھی وہ منہ سے نکل گئی، یعنی نہیں کہنے کی تھی. جو کام نہ کرنا تھا وہ ہاتھ سے ہو گیا. بعد غصہ اترنے کے جس کا کوئی تدارک نہیں ہو سکتا. اب کوئی تلافی تھوڑا ہی ہوتی ہے، بول دیا زبان سے العیاذ باللہ 3 طلاق، اب کیا ہو رہا ہے. کبھی عمر بھر کے لیے صدمے میں گرفتار ہو جاتا ہے. نمبر 5 سن لیجئے. نمبر 5 ایک ان میں سے غیر محرم عورت یا مرد سے کسی قسم کا علاقہ یعنی تعلق رکھنا ہے، خواہ اس کو دیکھنا یا اس سے دل خوش کرنے کے لیے ہم کلام ہونا، یا تنہائی میں اس کے پاس بیٹھنا، یا اس کے پسند طبع کے موافق
یعنی جو اس کو اچھی باتیں لگتی ہو اس کو خوش کرنے کو، اپنی وضع یا کلام کو آراستہ اور نرم کرنا۔ میں سچ عرض کرتا ہوں کہ اس تعلق سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور جو مصائب پیش آتے ہیں احاطہ تحریر سے خارج ہیں، یعنی میرے لکھنے کی حدود سے باہر ہے۔ اتنے مصائب ہیں اس میں، آج کل عام سمجھ لیا، خالہ زاد، پھوپھی زاد، چچا زاد، تایا زاد، مدرسوں میں جی اور کالجوں میں لڑکے بیریش لڑکے، ان سے دوستیاں، محبتیں۔ اللہ اکبر، مجدد تھانوی فرما رہے ہیں، میں سچ عرض کرتا ہوں اس تعلق سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور جو مصائب پیش آتے ہیں احاطہ تحریر سے خارج ہیں، انشاءاللہ تعالی کسی رسالے میں ضمناً ان کو کسی قدر زیادہ لکھنے کا ارادہ ہے۔ میری طرف سے شرح سنو میرے بھائیو، اگر دیکھنی ہو اس کی تشریح اور رسالہ پورا، ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ دیکھیے، عشق مجازی اور حسن پرستی اور عشق مجازی کی تباہ کاریاں جی اور ان کا علاج، یہ دیکھیے۔ نمبر 6، ایک ان میں سے خلاف شرع یا حرام کھانا ہے کہ اس سے تمام ظلمات و کدورت نفسانیہ پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ غذا سے خون بن کر تمام اعضاء اور عروق یعنی رگوں میں پھیلتا ہے، بس جیسی غذا ہوگی ویسا ہی اثر تمام اعضاء و جوارح میں پیدا ہوگا اور ایسے ہی افعال اس سے سرزد ہوں گے۔ یہ 6 معاصی پیدا ہوتے ہیں جی، یہ 6 معاصی ہوتے ہیں کل، گنتی کرو تو ان کے ترک سے، چھوڑ دینے سے انشاءاللہ تعالی اور دوسرے معاصی اور گناہوں کا ترک اور چھوڑنا بہت سہل اور آسان ہو جائے گا، بلکہ امید ہے کہ دوسرے گناہ خود بخود ترک ہو جائیں گے۔ عزیزان من، اے بیان سننے والو اور اے بیان سننے والیوں، لچھے دار تقریر اور جوشیلا بیان ہر دن ہونا ضروری نہیں، اصل مقصد ہماری اصلاح اور اصلاح کی حقیقت گناہوں سے بچنا اور طاعات و نیکیوں پر جمنا۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں جو مضمون ہے، میں نے اس کو پہلے پڑھا اور غور کیا اور اس کی اہمیت اور افادیت کو سمجھا، پھر میرا جی چاہا کہ اپنے بھائیوں تک پہنچاؤں۔ کیوں؟ میں نے عرض کیا تھا ایک دن یہاں تقریر و بیان کی نیت سمجھ سنا کرو نہ بیٹھا کرو، یہاں تو ایسی باتیں ہمیں چاہیے جس سے ہماری زندگی میں اصلاح ہو اور یہ اصلاح و تزکیہ ہو جانے کے بعد اللہ کے محبوب بن سکے۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، سچ عرض کرتا ہوں یہ نچوڑ ہے دین کا، اللہ والوں کے ملفوظات اور ان کی باتیں اور ان کی نصیحتیں قرآن و سنت میں ذکر کی ہوئی باتوں کا نچوڑ اور خلاصہ و لب لباب ہے۔ تو 1-1.5 منٹ میں گنتی کرا دوں، علماء رحم اللہ کی صحبت، نمبر 1، 5 وقت کی نماز توجہ اور دھیان اور خشوع و خضوع اور اہتمام اور آداب کے ساتھ اچھی طرح سے مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ نمبر 3، گفتگو میں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، سکوت اختیار کرنا، بولنا ہو تو سوچ کے بولنا اور مجلسی آدمی نہ بننا کہ ادھر بیٹھا گپے شپے کی، لوگوں سے خام کا ملنا جلنا۔ 3، نمبر 4، محاسبہ و مراقبہ، جی ہاں، اپنے سب اعمال کا حساب کتاب، کیا میں نے کیا، کیا رہا، اور اللہ عز و جل کی جو ہے عظمت اور بڑائی اور یہ کہ اللہ میرے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، اس کا دھیان رکھنا۔ اور نمبر 5، توبہ و استغفار، دل لگا کے توبہ و استغفار کرے، ذرا کوئی خطا ہوئی دیر نہ کرے۔ یہ 5 کام ہے، جان ہے جان، ان پہ کوئی آ جاوے تو کیوں نہیں اللہ والا بنے گا۔ اور 6 گناہ حضرت نے بتائے، ان سے خاص بچنے کی ضرورت۔ نمبر 1، غیبت۔ نمبر 2، ظلم ہم سمجھتے ہیں ڈنڈا مارنا، قتل کرنا، میرے پیارے یہ بھی ظلم ہے، زبان سے کسی کو ایذا دینا، یہ بھی ظلم ہے، میراث دبا لینا، یہ بھی ظلم ہے، یتیم کا مال دبا لینا، یہ بھی ظلم ہے، مہر نہ دینا، ہاں، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو نمبر 2، ظلم۔ نمبر 3، غصہ۔ حضرت نے فرمایا یاد نہیں ہے کبھی کسی نے غصہ کیا اور بعد میں پچھتایا نہ ہو، کبھی کبھی پوری زندگی پچھتانا پڑتا ہے۔ اور نمبر 5، جی غیر محرموں سے، مردوں کو چاہیے عورتوں سے اور عورتوں کو چاہیے مردوں سے، اور خود باہمی ایک دوسرے کو مرد سے، عورت سے ناجائز محبتیں ہوں ان سے بھی بچے، جی ہاں۔ اور نمبر 6، جی خلاف شرع جگہوں میں جا کے کھانا یا اسی طرح حرام کھانا، کہ اس سے ساری کدورتیں اور گناہ اسی سے سرزد ہوتے ہیں، یہ جڑ ہے، جڑ
جب رگوں میں خون خراب جاوے گا تو اعمال بھی خراب صادر ہوں گے۔ ہمارا رب اللہ احکم الحاکمین، ہمیں پالنے والا، ہم پر پوری قدرت رکھنے والا، ہمارے اعضاء و جوارح، قلب و قالب پر حاکم، جس کے قبضے میں سب کچھ ہے، میں اس سے بھیک مانگتا ہوں اللہ عز و جل اپنی رحمت سے، فضل و کرم سے میری اور آپ کی، ہم سب کی مکمل اصلاح فرما دے، اور ہمیں مکمل طور پر ان باتوں پر اور پورے کامل و مکمل دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔